بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حدیث مقبول میں وارد ہوا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین اور پسندیدہ ترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اور خود رسول اکرم نے بھی اپنے بعد دو چیزوں کو ہمارے لیے محور بنا کر گئے تھے، جس میں سے کہا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، کہ مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، کہ جب تک ان دونوں سے وابستہ نہیں ہو جاتے گمراہ نہیں ہوں گے. تو ہمارے پاس ہدایت کا جو محور ہے وہ دو چیزیں، قرآن ہے، دوسرے عترت اہل بیت ہے. تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہم نے ان دونوں چیزوں کا دامن کس حد تک تھام رکھا ہے. اگر بات قرآن کی جائے تو قرآن پر ہم نے کتنا کام کیا، اور قرآن ہم نے کتنا سیکھا اور ہم نے کتنا سکھایا. تو جب قرآن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ میدان تقریباً خالی نظر آتا ہے. دوسری چیزیں تو چھوڑ دیجئے، تفہیم قرآن اور درس قرآن اور معنی قرآن اور قرآن سے ہدایت لینا، یہ تو بہرحال بات کی منزل ہے. اگر ہم صرف پہلی منزل کے جو سمجھ لیجئے کہ مقدمہ ہے ہدایت کا، جسے قرأت کہیں گے، قرأت قرآن، ہم اس منزل میں بھی کامیاب نظر نہیں آتے. نہایت ہی افسوس کے ساتھ کبھی کبھی ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جنہیں قرآن پڑھنا تک نہیں آتا، قرأت قرآن سے بھی وہ ناواقف ہوتے ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے اس جامع امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کچھ عرصہ قبل قرآن پر، یوں تو برسوں سے کام ہوتا ہے، سرکار ملک العلماء رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کافی کام کیا، درس قرآن کے عنوان سے، قرأت قرآن کے عنوان سے، ناظرہ قرآن کے عنوان سے برس سے کام ہوتا آیا ہے. لیکن قرأت کی جو صنف تھی اور حفظ کی جو صنف تھی، جس میں ہمارے اس شہر سے کوئی اہل بیت کا چاہنے والا قاری نہیں تھا اور حافظ نہیں تھا، الحمدللہ ہمارے اس جامع کے طلاب، بہت سے ایسے طلاب ہیں جنہوں نے قرآن کو حفظ بھی کیا. کچھ طلاب نے پورا مکمل قرآن حفظ کیا، کسی نے نصف قرآن حفظ کیا. اسی طریقے سے قرأت کے میدان میں بھی بہت سے افراد نے جو ہے کامیابی حاصل کی ہے. قرأت کی بات جب ہم کریں تو قرأت میں کئی اصناف ہوتی ہیں، جس میں سے ترتیل ہے، تحقیق ہے. تو تمام اصناف میں ہمارے طلاب نے کام کیا ہے، تحقیق میں بھی کام کیا، ترتیل میں بھی کام کیا. المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی جو قم میں واقع ہے اور جس کی شاخیں تقریباً پوری دنیا میں ہیں، اسی المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی طرف سے ہر سال ایک مسابقہ منعقد کیا جاتا ہے، اور اس مسابقے میں ہمارے طلاب جاتے ہیں اور الحمدللہ کافی اچھی جو ہے وہ صلاحیتوں سے اپنے وہاں پر داد و تحسین وصول کر کے آتے ہیں. اس سال بھی اسی مسابقے کی ایک کڑی ہے، اور یہ مرحلہ مقدماتی ہے، یعنی یہ پہلا مرحلہ ہے. اور اس مرحلے میں کامیاب ہونے کے بعد انشاءاللہ ہمارے یہ طلاب دہلی جائیں گے، جو مرحلہ نہائی ہوگا، فائنل راؤنڈ ہوگا، اور وہاں پر انشاءاللہ ہم سب دعا گو ہیں کہ وہاں بھی جائیں اور انشاءاللہ وہاں بھی کامیاب ہو کر واپس پلٹیں. تو اسی مسابقے کی پہلی کڑی، جس میں ہم نے کہا کہ کئی اصناف ہے، جس میں سے ترتیل ہے، تحقیق ہے، اذان ہے، دعا ہے، تواشی ہے، بہت سارے اصناف ہیں. ہمارے جامع سے جو ہے 2 صنف میں 3 صنف میں بچوں نے شرکت کی ہے. دعا
ترتیل اور تحقیق۔ ترتیل میں ہمارے اس جامع کے طالب علم محترم جناب حسن عباس صاحب ہیں، اور تحقیق میں جناب قاری علی ابوذر صاحب ہیں۔ تو قاری حسن عباس اور قاری علی ابوذر صاحب